السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ اوسط ہے، مجموعہ احادیث، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 155۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو نعمت عطا کرے اور وہ شخص اس کو اپنے پاس قائم رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّاتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ کہف نمبر 39۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا جو چاہے اللہ، ہمیں کوئی زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ ایک اور حدیث ہے 156۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا میں اچھے ہیں وہ آخرت میں بھی اچھے ہی ہوں گے، اور جو دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہی ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 157۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے ہوں گے یا غیروں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غیروں میں سے نہیں بلکہ وہ ہم میں سے ہوں گے۔ دین کا آغاز جس طرح ہم سے ہوا، اس کا اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا۔ لوگ کو شرک سے ہماری بدولت ہی بچایا جاتا ہے، اور لوگوں کے دل میں واضح دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری بدولت ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا، جیسا کہ شرک کی دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہماری بدولت محبت ڈالی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا وہ لوگ مومن ہوں گے کافر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور کچھ کافر بھی ہوں گے۔ ایک اور حدیث 158۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی پہلی نشانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے مغرب کی طرف کی جانب لے جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 159۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات نوافل پڑھے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 160۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب پل صراط سے گزرے گی تو یہ پڑھ رہی ہوگی، لا الہ الا انت۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 161۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو بندہ کھجور سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 162۔ حضرت عامر شعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کیسی نماز پڑھا کرتے تھے؟ دونوں نے بتایا 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس میں سے 8 نوافل ہوتے، 3 وتر ہوتے اور 2 رکعتیں آپ اذان فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 163۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے آب حیات کو کھرچ دیا کرتی تھی، کیونکہ مادہ گاڑھا ہوتا تھا اور کپڑوں کے مساموں میں جذب نہیں ہوتا تھا، تو کھرچنے سے ہی کپڑا پاک ہو جاتا تھا، جبکہ آج کل یہ مادہ بہت پتلا، یہ کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے، کھرچنے سے کپڑے سے نہیں نکلتا ہے، کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 164۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میرا جتنا مال ہے وہ آپ کا اور میرا آدھا آدھا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم ان کو دیکھ لو، ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اسے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیجئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے آئے تو بہت ساری کھجوریں اور پنیریں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نفع عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کچھ زردی کے نشانات دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، میں نے کہا میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کچھ پیش کیا؟ میں نے کہا 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 165، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کا کھانا کھایا، اس کے اندر روٹی نہیں تھی اور گوشت بھی نہیں تھا۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے ابو حمزہ تو وہ کھانا کس چیز کا تھا؟ انہوں نے کہا کھجورے اور ستو۔ ایک اور حدیث ہے 166، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرو۔ یہ حدیث منسوخ ہے، بخاری شریف میں ایک مستقبل باب باندھا جس کا عنوان یہ ہے کہ گوشت کھا کے اور ستو کھا کے وضو نہیں کیا جائے گا۔ اس عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ارشاد نقل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی بھنی ہوئی ران کھائی، اس کے بعد نماز پڑھی اور اس نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث 168، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 169، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت ہم بستری کی وجہ سے ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس دن کا روزہ بھی رکھ لیتے۔ ایک اور حدیث 170، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور قیامت دن میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 171، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع مسجد میں نماز ادا کیا کرو کیونکہ وہاں پہ ادا کیے ہوئے فرائض کا ثواب مقبول حج کے برابر ہے اور نفلی نماز کا ثواب بھی مقبول حج کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں ادائیگی کی گئی نماز دیگر مساجد میں ادا کی نماز کے مقابلے میں 500 نمازوں میں فضیلت رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 173، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 قسم کی اموات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، 1 اچانک موت سے، 2 سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آنے والی موت سے، 3 کسی درندے کے کھانے کی بنا پہ آنے والی موت سے، 4 غرق ہو کے مرنے سے، 5 جل کے مرنے سے، 6 کسی چیز کے اوپر گر کر مرنے سے یا کسی چیز کے اوپر گرنے سے، 7 جہاد سے بھاگتے ہوئے قتل ہونے سے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 174،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے بدلے مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ مل جائے تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ آیت یہ ہے، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ زمر نمبر 53۔ ایک اور حدیث نمبر 175، حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے خچر پہ سوار کرایا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پاؤں رکاب کے اندر رکھا تو کہا بسم اللہ، جب اس پہ بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، جب مکمل طور پہ چلے تو کہا الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، پاکی ہے اس کی جس نے سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہمارے بوتے قابو کی نہ تھی، اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر الفاظ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا دیے، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعا مانگی، اس کے بعد مسکرائے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ مسکرایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ کس قدر پسند ہے۔ بندہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث 176، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس آئے تو اس کو چاہیے کہ پردے کا خوب اہتمام کرے، کیونکہ اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرے گا تو فرشتے حیا کرتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے اور شیطان آ جائے گا، اور اگر اس ہم بستری کی وجہ سے اس کو اولاد ہوئی تو وہ ان میں شیطان شریک ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث 177، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں اپنے بندے کی 2 پسندیدہ چیزیں یعنی دونوں آنکھوں کو لے جاؤں اور اسے نابینا کر دوں اور وہ اس پہ صبر کرے اور اللہ کی رضا چاہتا رہے تو میں دونوں کے بدلے اس کو جنت عطا کروں گا۔ ایک اور حدیث 178، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان پہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 179، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ کڑوا و میٹھا ہر طرح کا کھاتی ہے لیکن پھر وہ سارا کا سارا میٹھا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 180، حضرت ابو سعید خدری حضرت سید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگ گیا، انہوں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان اور زمین کے درمیان کندیلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ صبح کے وقت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا ماجرا سنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعید بن حفیر پڑھو، کیا تو جانتے ہو وہ کیا تھا؟ حضرت اسید نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینہ تھا، تیری آواز سن کے تیرے قریب آ گیا تھا، اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ صبح تک وہیں رہتا اور لوگ اس کا دیدار کرتے۔ ایک اور حدیث 181، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر تشریف لائے، ہم نماز فجر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر طلوع ہو جانے کے بعد طلوع آفتاب تک 2 رکعت سنتوں کے علاوہ کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 182، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان کے والد کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں، یعنی ہم بستری کے وقت جب انزال کا وقت ہوتا ہے تو الگ ہو جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا بچے کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بچے کے خوف سے کرتے ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہے تمہارا اور وہ بچہ فارس اور روم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 183، حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزل صحبت کے دوران انزال کے وہ بیوی سے الگ ہو کے مادبار گرانا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمل کیا کرتے تھے تو ہمیں اس عمل پہ کبھی بھی برا نہیں کہا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 184، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس نماز میں حاضر ہوگا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔